السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں ہی رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اللہ رب العزت اس کو اتنا کامیاب کریں گے، اور جس کے زندگی میں بے دینی ہوگی، دین نہیں ہوگا، اللہ اس کو ناکام کریں گے۔ اور دین کا دار و مدار محنت پر ہے، اور دل میں بسنے والا ایمان و یقین کا ہے۔ جتنا اندر کا مایہ مضبوط ہوگا اتنا آدمی دین پہ چلے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ کا خوف کھائے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، اور اللہ کے حکموں کی طرف مائل نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا اندر کا جو مایہ ہے نا، وہ کمزور ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ ہی کرتا ہے، اپنے قدرت کاملہ سے کرتا ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ایک خاص کام کے لیے بھیجا ہے، اور خاص عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ آج دنیا میں ہم نے سب کا ہوا، بیٹا ہے تو ماں باپ کا ہوا، بھائی ہے تو بہن کا ہوا، بھائی کا ہوا، اور اگر باپ ہے تو بیٹے کا ہوا، شوہر ہے تو بیوی کا ہوا۔ ہم لوگوں نے سب کا سب ہوا، نہیں ہوا تو اللہ کا بندہ بن کر بندگی کرنا نہیں، اس لیے کہ اندر کا مایہ کمزور ہے۔ اس دل میں اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اس دل کے اندر بسنے والا تمام کا تمام یقین غیروں کے ہیں، اللہ کے نہیں ہیں۔ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ جاوے اور پھر آدمی گناہوں پر آ جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے، رات اور دن اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے بھائی، دوستوں، بزرگوں، کہ ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت کتنی طاقت والے ہیں، کتنی قدرت والے ہیں، کہ ماں کے پیٹ میں تین اندھیریوں کے اندر اللہ نے ہمیں روزی پہنچائی، ہمیں کھلایا پلایا پالا اپنے قدرت کاملہ سے۔ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں کھانا نہیں کھلاتی تھی، ہاتھ لگا کے پہنچا کے نہیں کھلاتی تھی، اللہ اپنی قدرت سے کھلاتا تھا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تین اندھیریوں کے اندر ماں کے پرورش کیا اللہ نے، اور پھر اس کے بعد جب ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد بھی ماں کے پستان میں اللہ نے دودھ کو اتارا ہے، ہمارا خوراک اتارا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، کہ وہاں پہ ہم کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ہاں، کہ سارے عیش موج مستیاں تھی، اب کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندے تو فکر نہ کر، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے تیرے ماں کے پستانوں میں دودھ اتار دیا ہے، تیرا خوراک ہے، تیرا نظام ہے، میرا نظام چالو ہے تیرے لیے۔ اللہ کو ہر بندے کی فکر اتنی ہے، یہاں تک کہ جب بچہ 5 مہینے کا ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، بیٹھ نہیں پاتا، کیونکہ کمر کمزور ہے، طاقت نہیں ہے کمر کے اندر، اللہ اس کے کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں اتنی طاقت دیتا ہے کہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی طاقت والے ہیں۔ اس بچے کو بیٹھنے کی طاقت ایک اللہ ہی نے دیا ہے، دوسرا کسی نے نہیں دیا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو بچے کو بیٹھنے کی طاقت دی ہے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کہ بچہ وہ کہ چل نہیں سکتا ہے، اس کا پیر کمزور ہوتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو اس بچے کو چلنے کے لیے پیروں میں طاقت دیا۔ ہم نے اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ اس کے بعد جب بچہ ہاتھوں سے کچھ اٹھانا چاہتا ہے، کمزور ہوتا ہے ہاتھ، اس ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ بچہ کچھ اٹھا سکے، پکڑ سکے۔ یہ طاقت کس نے دیا؟ ایک اللہ ہی نے دیا ہے۔ ہم نے اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ دنیا میں سب کی طاقت کو پہچانا کہ روس کا یہ طاقت، امریکہ کا یہ طاقت، لیکن اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا کہ اللہ کتنے بڑے طاقتور ہیں۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ، سارے مالکوں کا مالک ہے وہ۔ بھائی، دوستوں، بزرگوں، جب وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے نا، کھڑا سیدھے اپنے حساب سے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے،
2 سال کے بعد عدت کے بعد اس کے ماں کا دودھ چھوٹ جاتا ہے، اللہ کھانے کے لیے اس کے دانت دیتا ہے کہ اب سخت چیزیں کھائے گا، اب اس کو دانت دے دیتے ہیں۔ وہ طاقتور دانت کس نے دیا؟ ایک اللہ ہی نے دیا ہے، دوسرا کسی نے نہیں دیا، ایک اللہ ہی نے دیا ہے۔ ہم کھانا کچھ بھی کھا لیتے ہیں، اندر چلا جاتا ہے، اس کھانے کو ہضم کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی نے دیا ہے، دوسرا کسی نے نہیں دیا۔ عقل سے سوچنے کی، سمجھ کی، فہم کی طاقت اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ اگر کچھ نہ کرے، خالی ہمارا اسکروپ ایک ڈھیلا کر دے، دنیا کے اندر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ ہمارا بسنے والا یقین یہ ہو جاوے کہ اللہ بہت بڑے طاقت والے ہیں، اللہ بہت بڑے قدرت والے ہیں، اللہ ہی کھانا کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی سلاتا ہے، اللہ ہی جگاتا ہے، اللہ ہی دن کو رات میں سے اور رات کو دن میں سے نکالتا ہے، اللہ ہی سورج کو اور چاند کو نکالتا ہے، اللہ ہی تاروں کو نکالتا ہے، اللہ ہی آسمانوں سے بارشوں کو برساتا ہے، اللہ ہی زمین میں سے غلہ کو اگالتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے، دوسرا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ آم کے درخت پر سے آم کا نکلنا، یہ سب اللہ ہی کی طاقت ہے۔ ہمارے بھائی دوستوں بزرگوں کی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو کتنا طاقتور مانا ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں ورع الورع ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ کی ذات و صفات میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو جائے گی، اور ہمارے نہ ماننے سے اللہ کی طاقت قدرت کاملہ میں اور ذات و صفات میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ وہ تو ہمارا ہے کہ ہم اللہ کو اگر مانیں گے، اگر اللہ کی طاقت کو یقین میں لائیں گے تو اللہ ہمیں خوش ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں کے فیصلے اللہ اچھا فرمائے گا۔ یہ تو ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، لغزشیں انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اللہ سے رو کر مانگنا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ جیسا تیرا عبادت کا حق تھا، جیسا دلوں کے اندر تجھے ماننے کا حق تھا، ہم نے ویسا نہیں مانا۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر عبادت میں اپنے آپ کو ٹٹولے کہ یہ جو میں نے عبادت کیا ہے، چھوٹا سے چھوٹا عبادت، یہاں تک کہ کسی فقیر کو 1 روپیہ بھی ہم نے دیا، 1 روپیہ، تو بھی ہم ٹٹولے، تو بھی ہم دیکھیں کہ یہ روپیہ میں نے دکھلاوے کے لیے تو نہیں دیا ہے۔ اگر دکھلاوے کے لیے 1 لاکھ روپیہ بھی دے دیا جائے کوئی مطلب کا نہیں ہے، لیکن اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اس لیے دیا جائے کہ میرا رب کا حکم ہے، میری بشاشت اتنی ہے کہ میں روپیہ ہی دے سکوں یا 5 روپیہ ہی دے سکوں، میں خالص اللہ کی رضا کے واسطے دے رہا ہوں، تو خدا کی قسم اللہ اس سے راضی ہوگا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے فیصلے فرمائے گا۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دلوں میں یقین ہمارا بن جاوے، بس جاوے، اس کے لیے محنت ہے، سب محنت کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔